الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین وعباد اللہ الصالحین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 1.8 ہے، یعنی پہلے سورہ کا 8واں لیسن۔ اس کا تھیم ہے سورہ فاتحہ آیت نمبر 6۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یعنی لفظی ترجمہ، گرامر رولز اپلیکیبل یعنی عربی قواعد کچھ بتائیں گے آپ کو جو یہاں پر ان آیتوں میں یا اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں، کامنٹری یعنی تفسیر، امپورٹنٹ پوائنٹس یعنی کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6۔ اس کا آپ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پہلی لائن دیکھیں، اہدنا۔ ایکچولی ایک کمبینیشن ہے 2 ورڈز کا، اس کو کمبائن کیا گیا ہے۔ یہاں پہ میں الگ الگ کر کے بتا رہی ہوں۔ اہدنا، اہدی سے مراد ہدایت کر، نا سے مراد ہم کو، انگلش میں کہیں گے گائیڈ از۔ آگے دیکھتے ہیں اس کا روٹ ورڈ ہا دال یا سے ہے، مہر و محبت سے رہنمائی کرنا، اسی لیے بلا معاوضہ اور خلوص و محبت سے دیا جانے والا تحفہ یہ ہدیہ کہلاتا ہے۔ آگے نیکسٹ لائن دیکھیں، صراط کے معنی، الصراط یا صراط، یہ کمبینیشن ہوتا ہے ال اور صراطن کا۔ صراطن ناؤن ہے، اس کو ال لگاتے ہیں تو الصراط پڑھا جاتا ہے، لیکن آیت میں اب الصراط دیکھتے ہیں، اس کی وجہ ہم آگے دیکھیں گے۔ ابھی تو ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ ال ایکویلنٹ ٹو دا ہوتا ہے انگلش کا آرٹیکل دا، جو کسی خاص مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صراط سے مراد ہے پاتھ۔ الصراط کمبائن جب پڑھتے ہیں تو دا پاتھ کے معنی ہو جائیں گے، یعنی کوئی خاص راستے کی طرف۔ صراط کے لفظی معنی آگے دیکھیں، صاد را طا سے ہے۔ اس کا لغوی معنی نگلنا ہے، صحیح راستے پر چلنے والا منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد چونکہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، اسی لیے اس لفظ کو صراط کہتے ہیں۔ المستقیم، یہ بھی کمبینیشن ہے 2 ورڈز کا، ال اور مستقیمن۔ مستقیمن کو ال سے پڑھا جاتا ہے تو المستقیم پڑھا جاتا ہے، کیونکہ ڈبل پیش ایک پیش میں تبدیل ہو جاتا ہے ال کے وجہ سے۔ ایز یوزول ال از اکول ٹو دا آف انگلش۔ مستقیم کے معنی ہوتے ہیں اسٹریٹ کے، کمبائن کرتے ہیں تو دا اسٹریٹ پڑھا جائے گا۔ اردو کے معنی آگے دیکھیں، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم سے، لفظی معنی ہے سیدھا ہموار۔ اب مکمل معنی ترجمہ اس آیت کا دیکھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یعنی ہدایت کر ہم کو، صراط الصراط سے مراد راستہ، المستقیم سے مراد سیدھا۔ کمبائن کرتے ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں، ہدایت کر ہم کو سیدھے راستے کی۔ انگلش میں پڑھیں گے گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ۔ گرامر رولز اپلیکیبل آن اہدنا الصراط، یعنی الصراط ہونا چاہیے تھا، یہ صراط کیوں ہے، اس کی تفصیل ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ تنہا ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں، اور اگر 2 لفظوں کو ملایا جائے تو ان کو مرکب کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی سنگل ورڈ ہو تو مفرد کہلاتا ہے، 2 ورڈ سے زیادہ ہو، 2 ورڈز کا کمبینیشن ہو تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ مرکب یعنی انگلش میں سینٹنس۔ سینٹنس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں، ایک انکمپلیٹ سینٹنس آپ رائٹ پر دیکھیں، اور ایک کمپلیٹ سینٹنس جیسا کہ لیفٹ پہ بتایا گیا۔ انکمپلیٹ سینٹنس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، اور کمپلیٹ سینٹنس کو مرکب تام جملہ یا کلام بھی کہتے ہیں۔ اب ہم فوکس کرتے ہیں سلائیڈ میں کمپلیٹ سینٹنس کی تعریف یعنی ڈیفینیشن پر اور اس کے چند ایگزامپلس پر۔ کمپلیٹ سینٹنس کے نیچے دیکھیں، اس کا ڈیفینیشن ہے وہ مرکبات جن سے پوری بات معلوم ہوتی ہے۔ کمپلیٹ سینٹنس یعنی ایسا سینٹنس جس سے کمپلیٹ انفارمیشن ہم کو ملتی ہے، خواہ ان سے کوئی خبر ملتی ہے، یعنی کچھ نیوز مل رہی ہے، یا حکم دیا جا رہا ہے، کوئی انسٹرکشن ہے، ممانعت یعنی کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، سوال یعنی کوئی کوسچن کیا جا رہا ہے، آرزو یعنی کوئی ریکویسٹ کی جا رہی ہے،
وغیرہ کا ان سے اظہار ہوتا ہے. یعنی کمپلیٹ سینٹنس ایسا سینٹنس جس سے کمپلیٹ انفارمیشن ملتی ہے، اس میں یا کوئی انسٹرکشن ہوتا ہے یا کسی بات سے منع کیا جاتا ہے، کوئی سوال ہوتا ہے یا کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی ریکویسٹ وغیرہ ہوتی ہے، ان کا اظہار ہوتا ہے. یہاں پہ 4 ایگزامپلس آپ کو بتائے گئے ہیں. پہلا ایگزامپل ہے اہدنا الصراط، ہم کو ہدایت کر سیدھے راستے کی. یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اللہ یعنی تھرڈ پرسن سنگولر یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے، اور ہم اس سے ہدایت مانگتے ہیں سیدھے راستے کی. تو تھرڈ پرسن جو ہے جو ہم کو ہدایت کرے گا وہ ہوگا سبجیکٹ. ہدایت چونکہ ہم کو کرنی ہے، ہم ہو جائیں گے آبجیکٹ. جو کام کرتا ہے وہ فاعل کہلاتا ہے، جس پہ کام کیا جاتا ہے وہ مفعول کہلاتا ہے. اس طرح سے آگے دیکھیں علم القرآن، اس نے سکھایا قرآن کو. یہاں پہ اس کی طرف اشارہ کون ہے دراصل یہ دا گاڈ، اللہ کی ذات ہے. جو تھرڈ پرسن سنگولر ہے یہاں پہ فاعل ہے وہ. علمہ یعنی سکھایا ورب ہے. قرآن سکھایا کیا؟ اللہ نے قرآن سکھایا. یہ ہو گیا مفعول یا آبجیکٹ. اس طرح تھرڈ سینٹنس دیکھیں خلق الانسان، تخلیق کیا اس نے انسان کو. یہاں پہ اللہ کی ذات سبجیکٹ ہے اور ہڈن ہے ورب ہے تخلیق کرنا، اور تخلیق کیا گیا انسان کو، لہٰذا انسان آبجیکٹ یا مفعول کہلاتا ہے. واقیم الوزن، اور قائم رکھو وزن کو، یعنی بیلنس مینٹین کرو. یہ حکمیہ جملہ ہے اور وزن یہاں پہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. اسٹرکچر آف اے کمپلیٹ سینٹنس. ایک کمپلیٹ سینٹنس میں اس طرح سے پارٹس ہوتے ہیں. ایک تو سبجیکٹ ہوتا ہے جو فاعل کہلاتا ہے، جو کام کرتا ہے. ایک ہوتا ہے ورب یعنی جو کام کیا جا رہا ہے جس کو فعل کہتے ہیں. ایک آبجیکٹ جس پر کام کیا جاتا ہے. مثال لیتے ہیں زید نے قرآن پڑھا. پڑھنے والا زید ہے اس لیے یہ فاعل کہلائے گا، سبجیکٹ کہلائے گا. وہ پڑھتا ہے قرآن تو وہ آبجیکٹ ہے مفعول، یعنی توجہ اس کی قرآن پر ہے اس لیے وہ مفعول کہلائے گا. اور کرتا کیا ہے؟ زید پڑھتا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ ایک فعل ہے اس لیے ورب کہلائے گا. امپورٹنٹ نوٹ دیکھیں عربی زبان میں مفعول کے آخری حرف پر زبر آتا ہے. یہ پوائنٹ یاد رکھیں، جو بھی مفعول ہے اس کا لاسٹ الفابیٹ ہمیشہ زبر لے گا. اب واپس آتے ہیں اپنی اس مثال پر، اس آیت پر جو ہم فوکس کر رہے تھے. اہدنا الصراط، یہاں پہ اللہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائے. ہدایت کر ہم کو سیدھے راستے کی. ہدایت چونکہ فعل ہے، ایک کام ہے، یہ اس میں ریکویسٹ ہے اس لیے اس کو امر بھی کہتے ہیں. اور ریکویسٹ ہو رہی ہے اللہ سے. اللہ ہڈن ہے، سبجیکٹ از ہڈن بٹ انڈرسٹوڈ. ہم کو چونکہ ہدایت ہم کو کرنا ہے، یہاں پہ ہم مفعول ہے اور راستے کی بھی مفعول ہے. اسی لیے راستے کی یعنی صراط طا کے اوپر زبر آیا ہے، پیش نہیں بلکہ زبر آیا ہے، اس لیے کیونکہ صراط مفعول ہے، آبجیکٹ ہے. اور تھوڑی گرامر دیکھتے ہیں الصراط المستقیمہ کے سلسلے میں. گرامر رولز اپلیکیبل آن الصراط المستقیمہ. اس کے لیے ہم کو تھوڑی تفصیل دیکھنا پڑتا ہے انکمپلیٹ سینٹنس کی، جس کو کہتے ہیں مرکب ناقص. مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ سینٹنس 5 کیٹیگریز کا ہوتا ہے، 5 ٹائپس کا ہوتا ہے، جس میں سے صرف ہم ایک پہ توجہ دیں گے، وہ ہے مرکب توصیفی. رائٹ ون دیکھیں، نمبر 1 مرکب توصیفی. باقی کے اقسام انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے کے لیسنس میں دیکھتے جائیں گے. اب مرکب توصیفی پہ فوکس کرتے ہیں. مرکب توصیفی میں 2 پارٹس ہوتے ہیں اہم ترین. ایک ہوتا ہے موصوف، جس کو ہم ناؤن کہیں گے، جس کی صفت ہمیں بیان کرنی ہے، جس کی فیچر ہمیں بیان کرنی ہے، وہ ہوگا ناؤن یعنی موصوف. صفت یعنی ایکچوئل فیچر جو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں، جس کو انگلش میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں. صفت کا ڈیفینیشن نیچے ہے. صفت اپنے موصوف کی بھلائی، برائی یا کوئی کیفیت بیان کرتی ہے. موصوف یعنی دا پرسن، دا ناؤن جس کی ہم فیچر بیان کرتے ہیں وہ موصوف ہے. اس کی بھلائی، برائی یا کوئی بھی کیفیت اس کی بیان کی جاتی ہے صفت کے ذریعے سے. موصوف اور صفت میں پوری یکسانیت ہوتی ہے. عربی گرامر میں جیسی گرامر موصوف کے لیے یوز ہوتی ہے ویسی ہی صفت کے لیے یوز ہوتی ہے. پوری یکسانیت یعنی ان دونوں میں کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، سملیرٹی ہوتی ہے، اور 10 باتوں میں مطابقت ہوتی ہے. یعنی 10 فیکٹرز ایسے ہیں جس میں دونوں سملر ہوتے ہیں. سب سے پہلے اعراب یعنی زبر زیر پیش.
اس کے لاسٹ الفیبیٹ پہ زبر آیا تو اس کے لاسٹ الفیبیٹ پہ بھی زبر آئے گا. اس طرح سے اس پہ زیر آیا تو اس پہ بھی زیر آئے گا, اس پہ پیش آیا تو اس پہ بھی پیش آئے گا. اگر اس کی گرامر معرفہ ہو یعنی پراپر ناؤن ہو تو اس کی گرامر بھی پراپر ناؤن والی ہوگی, یا نکیرہ ہو یعنی کامن ناؤن ہو تو اس کی بھی گرامر کامن ناؤن والی ہوگی. مذکر و مؤنث یہ یعنی پہلا میسکولائن جنڈر ہے موصوف تو صفت بھی میسکولائن جنڈر والی یوز ہوگی. اگر پہلا والا مؤنث ہو یعنی فیمینائن جنڈر کی گرامر ہو تو سیکنڈ والا بھی فیمینائن جنڈر کی گرامر لے گا. اس طرح سے واحد, تثنیہ و جمع ہونے میں یعنی موصوف ناؤن اگر سنگولر ہو تو اس کی صفت فیچر ایڈجیکٹیو بھی سنگولر ہوگی. ناؤن اگر ڈویل ہو تو اس کی ایڈجیکٹیو بھی ڈویل گرامر والی ہوگی. اگر ناؤن پلورل ہو تو پھر اس کے ایڈجیکٹیو یا اس کی صفت بھی پلورل گرامر والی ہوگی. عربی زبان میں اس کے چند ایگزامپلس دیکھیں. پہلا تو وہی ایگزامپل ہے جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, الصراط المستقیمہ. یہاں غور کریں, صراط پہ چونکہ طا آیا ہے اس کی وجہ پہلے سلائڈس میں بتائی جا چکی ہے. صراط المستقیمہ, مستقیم راستہ, سیدھا راستہ. چونکہ راستے کی یہ صفت ہے, یہ فیچر ہے, یہ کوالٹی ہے, لہٰذا مستقیمہ کے میم پر بھی زبر آیا ہے جسٹ بیکاز طا پہ زبر آیا ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں, الہ واحد. الہ واحد یعنی واحد الہ, واحد معبود. الہ کی یہ صفت ہے کہ وہ واحد ہے, چونکہ ہا کے اوپر ڈبل پیش ہے لہٰذا واحد کے دال کے اوپر بھی ڈبل پیش ہے. اس طرح سے نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں, اصحاب المسخری یعنی ایسے بادل جو مسخر کیے گئے ہیں. اس میں دیکھیں با کے نیچے زیر ہیں تو مسخری کے را کے بھی نیچے زیر ہیں. الخیط الابیض یعنی سفید دھاگا, یہ دھاگے کی صفت ہے کہ وہ سفید ہے تو طا کے اوپر پیش ہے یعنی دھاگا والا لفظ ہے, یہ طا کے اوپر پیش ہے تو ابیض کے ضاد کے اوپر بھی پیش ہے. تو یہ چاروں ایگزامپلس میں بتایا گیا کہ صفت کی جو گرامر ہے وہ فالو ہوتی ہے موصوف کی گرامر کے لحاظ سے, اس کو فالو کرتی ہے. تو اس گرامر کے تحت الصراط المستقیمہ ہوا ہے یعنی طا پہ زبر ہونے سے مستقیمہ کے میم پہ زبر آیا ہے. اب دیکھتے ہیں تفسیر اہدنا الصراط المستقیمہ, ہدایت کر ہم کو سیدھے راستے کی. ہدایت کے دو معنی ہیں. پہلے معنی ہے راستہ دکھلا دینا, پتہ بتلا دینا, جیسے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 9. بے شک یہ قرآن وہ راہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. یعنی قرآن کیا ہے؟ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے, مائل اسٹونز بتاتی ہے, لیکن وہ راستے پہ چلانا قرآن نہیں کرتا بلکہ راستہ دکھاتا قرآن ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم کو راستہ دکھاتے ہیں, راستہ چلانا اللہ کا کام ہوتا ہے. تو پہلے معنی ہے راستہ دکھانا, پتہ بتلا دینا, جو یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 سے ثابت ہے. ہدایت کے دوسرے معنی مطلوب و مقصود تک پہنچا دینا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. سورہ قصص آیت نمبر 56 ہے. بے شک تم ہدایت نہیں کر سکتے جسے تم چاہے, لیکن اللہ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ جس کو ہدایت دینا چاہے آپ نہیں دے سکتے, بلکہ ہدایت دینا, منزل تک پہنچانا, راستے پہ چلانا ہی نہیں بلکہ منزل تک پہنچانا صرف اللہ کا کام ہے. سورہ لیل آیت نمبر 12 میں دیکھیں, ان علینا للہدی, بے شک ہمارے ذمہ راہ دکھانا ہے. یعنی راہ دکھانے سے مراد یہاں پہ راستہ چلا دینا ہے, منزل تک پہنچا دینا ہے, اس کی ذمہ داری ہے اللہ کے اوپر. اللہ ہی ہے جو سب کو مطلوب و مقصود تک پہنچا سکتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دو آیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو صحیح راہ بتلائے. کہہ دو اللہ ہی صحیح راہ بتلاتا ہے, یعنی صحیح راہ بتلانا بھی بے شک اللہ کرتا ہے, پیغمبران اسلام کے ذریعے تو اپنے کتابوں کے ذریعے. جو مشرکین شریکوں کی پوجا کرتے ہیں, اپنے شریک اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ صحیح راستہ دکھائیں. صحیح راستہ دکھانے کا کام اور چلانے کا کام اللہ ہی کر سکتا ہے.
تو اب جو صحیح راستہ بتلائے اس کی بات ماننی چاہیے، یعنی اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح راستہ بتا رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، یا اس کی جو خود راہ نہ پائے، یعنی جن کی بندگی ہو رہی ہے، جن کی پوجا ہو رہی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، جو خود راہ نہ پائے مگر جب کوئی اور اسے راہ بتلائے سو تمہیں کیا ہو گیا، کیا انصاف کرتے ہو۔ امپورٹنٹ پوائنٹس، بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی ساری نعمتوں میں جو اللہ نے ہم کو دی ہے سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت۔ سیکنڈ پوائنٹ، مومن کی دنیا و آخرت کے راستے راہ مستقیم کی رہنمائی کے لیے دعا کرنے سے ہی متعین ہوتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت کے راستے، صحیح راستہ تو ہم کو بتایا گیا ہے، لیکن وہ صحیح راستہ ہمارے لیے مقرر ہونا، یہ کام ہم صرف دعا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اللہ اگر ہماری دعا قبول کر لیا تو بے شک ہم کو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ مومن انسان اپنی زندگی کی منزل اللہ کی رضا رکھتا ہے، جس تک پہنچنے کے لیے ہدایت اور رہنمائی ضروری ہے۔ ہماری زندگی کا پرپس، ہمارا ایم آف لائف اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ منزل تک پہنچنے کے لیے ہم کو ہدایت اور اللہ کی طرف سے گائیڈنس ضروری ہے، جو اللہ تعالی ہم کو اپنے کلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا رہا ہے۔ انسان متحرک اور رواں دواں رہتا ہے، اس لیے سے ہر آن رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں تک گائیڈنس کی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ گائیڈنس دے دیا تو ساری زندگی کے لیے سفیشینٹ ہے، نہیں، چونکہ ہماری لائف ڈائنامک ہے، ہماری زندگی ڈائنامک ہے، اسی لیے ہم کو جو گائیڈنس ملتی ہے وہ بھی ڈائنامک ہونی چاہیے، وہ بھی ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہم کو ملتی رہنی چاہیے، اس میں بھی کنٹینیوٹی رہنی چاہیے، یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔